زبیر جس نے اپنی ہی زندگی اپنے ہاتھوں پوری طرح سے برباد کر لی ہے اور اسے اس بات کا احساس تک نہیں۔ ایک طرف زبیر کا دوست اسلم جو اس کی بیوی زینت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور زبیر جو کہ اسلم کو اپنی ہی بیوی کو پھنسانے کے آئیڈیاز دے رہا ہے اور یہ کہتا پھر رہا ہے کہ وہ اتنی بھی کوئی نیک پارسا خاتون نہیں تھی جو پھنس نہیں رہی تھی۔ اگر اب تمہارے قابو میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے پیسے کے پیچھے ہے۔ لیکن زبیر اس بات سے انجان ہے کہ اسلم جس عورت کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ زبیر کی اپنی بیوی زینت ہی ہے۔ دوسری طرف ستارہ جس نے زینت کی زندگی تو برباد کر دی، اب زینت کے ساتھ ساتھ اس کی بچیوں کی زندگی بھی برباد کرنے پر تلی پڑی ہے۔ کہتی ہے ستارہ زینت کو کہ تمہیں اپنی بچیوں کو اسکول بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زبیر کے سامنے بہت ہی میٹھی چھری بن کر زینت اور اس کی بیٹیوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو ان کی ماں نے ان کی کیسی تربیت کی ہے کہ یہ اپنے ہی باپ کے سامنے زبان چلاتی ہیں۔ میں تو کہتی ہوں زبیر کہ انہیں اسکول سے ہٹوا دو، فضول کا خرچہ ہے، اور ویسے بھی یہ پڑھ لکھ کر کون سی نوکریاں کریں گی، کرنی تو ان لوگوں نے شادی ہی ہے۔ زبیر جب سنتا ہے ستارہ کی یہ بات تو زینت کے سامنے اپنی چھوٹی بیٹی کو کہتا ہے کہ یہ تمہاری آنٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، تمہیں اب اسکول جانے کی ضرورت نہیں۔ زبیر کی چھوٹی بیٹی جب کہتی ہے زبیر سے کہ بابا ہمارے ساتھ آپ ایسا نہ کریں، ہم پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہیں پر ستارہ ایک بار پھر سے زبیر کو بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ تمہاری بیٹیاں کس طرح سے تمہارے سامنے زبان درازی کرتی پھر رہی ہیں۔ وہیں پر دوسری طرف جہانگیر جو ستارہ کے آگے پیچھے گھومنے کی کوشش کر رہا ہے، کہتا ہے جہانگیر ستارہ سے کہ میں جب جب تمہیں زبیر کے ساتھ دیکھتا ہوں مجھے اپنی بدنصیبی پر بہت زیادہ ترس آتا ہے۔ کہتی ہے ستارہ کہ آپ بے فکر ہو جائیں، مجھے آپ سے ہمدردی ہے، ویسے بھی کہاں ہیں آپ کی وہ مسز۔ جیسے ہی سنتا ہے جہانگیر ستارہ کے منہ سے یہ الفاظ، ساتھ ہی ستارہ سے کہتا ہے کہ اسے مسز نہ ہی کہیں تو بہتر ہوگا، اسے تو آپ میری بدنصیبی کہیں جو میرے پلے پڑ چکی ہے۔ وہیں پر آتی ہے زینت اور آ کر اپنی ساس مہتاب سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں، میری زندگی تو اس نے برباد کر دی ہے، کم از کم میری بیٹیوں کی زندگی برباد نہ کرے۔ وہ ستارہ کی باتوں میں آ کر میری بچیوں کو اسکول سے ہٹوانے کی بات کر رہا ہے۔ مہتاب بیگم جو کہ کہتی ہے زینت سے کہ ظاہر سی بات ہے میرے بیٹے پر بہت زیادہ برڈن پڑا ہوا ہے، آخرکار کس کس کا خرچہ اٹھائے وہ، اب اسے یہ خرچہ مناسب نہیں لگ رہا، ظاہر سی بات ہے اس نے کچھ نہ کچھ سوچ سمجھ کر ہی کہا ہوگا۔ زینت جو کہ گڑگڑاتی ہے اپنی ساس کے سامنے اور کہتی ہے کہ خدا کا خوف کریں، میری بیٹیوں پر ترس کھائیں، میری بیٹیوں کے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں، ان کا ایسا کوئی خرچہ نہیں ہے، اب تو ویسے بھی وہ سرکاری اسکول میں جاتی ہیں، پھر بھی آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے۔ کہتا ہے جہانگیر بھابھی آپ فکر نہ کریں، میں جا کر زبیر بھائی سے بات کروں گا، وہ بچیوں کے ساتھ ایسی کوئی بھی زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد جب جاتی ہے زینت ستارہ کے پاس تو جا کر کہتی ہے کہ مجھے بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تم زبیر کے ساتھ مخلص نہیں ہو، بلکہ ان سب چیزوں کی وجہ سے تم زبیر کے ساتھ ہو، ورنہ تو تم اس کا ساتھ بھی نہ دو۔ ستارہ جو کہ زینت پر بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ رہنے دو بی بی، میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ میری زبیر سے شادی سے پہلے بھی تمہارا زبیر کے ساتھ کیا رشتہ تھا اور اس نے تمہیں کس حیثیت سے اس گھر میں رکھا ہوا ہے، تم میرا منہ نہ ہی کھلواؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو آخرکار کب کھلیں گی زبیر کی آنکھیں کہ ستارہ جو کہ اسے شادی کر کے اس گھر میں رہ رہی ہے وہ زبیر سے محبت کی خاطر نہیں بلکہ اس کی دولت کی خاطر ہے۔ کب کھلیں گی زبیر کی آنکھیں، کیا ہوگا آگے، مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل بہکاوے۔